گھر مال و دولت سے نہیں اخلاق سے آباد ہوتے ہیں، اس لیے تو امیروں کے گھر نت نئی مصیبت پہنچی ہوتی ہے۔ عدالتوں، تھانہ کچہریوں کے چکر میں وہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ چھوٹی بیماری پر بھی لاکھوں کی لاگت سکون سے آ جاتی ہے۔ یہ مال و دولت اور یہ پیسہ انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی تو میرے رب کریم نے نہیں فرما دیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے کائنات کے انسانوں، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا پیسہ اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں پاس ہونا اور اس مشکل سے باہر نکلنا تب ہی ممکن ہے جب انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ اور اخلاق کسے کہتے ہیں یہ میرے نبی نے سمجھا دیا۔ فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی کرنا یہ اچھا اخلاق ہے، یعنی گناہ سے بچنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ کرنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا یہ حسن اخلاق ہے۔ اپنے گھر کو ہر قسم کی بے شرمی اور بے حیائی والی باتوں سے، بد کلامی، بدتمیزی، بد اخلاقی اور بدگوئی سے بچائے رکھنا یہ حسن اخلاق ہے۔ جھوٹ، حسد، فراڈ، چغلی، غیبت سے اپنے گھر کو بچا کے رکھنا یہ حسن اخلاق ہے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت اور گھر کے اندر مساوات، عدل و انصاف اور اعتدال کا نظام قائم کرنا یہ حسن اخلاق ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس بندے نے ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی اور بڑوں کی عزت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف قائم کرو، یہی چیز تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ بزنس اور کاروبار کے اندر حلال کمانا اور حرام سے بچنا یہ حسن اخلاق ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتانے والا، ملاوٹ کرنے والا، وہ میرے رب اور میرے نبی کی وعیدوں کا مستحق بن کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ہاں، ایسا گھر جس میں مال و دولت اور پیسے کی فراوانی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہو، تو ایسا گھر صحیح اور حقیقی معنوں میں دنیا کی جنت بن جاتا ہے۔ اور ایسے گھر کے مکینوں کے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کے نصیب میں کر دے، آمین۔